بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو کا عنوان قرآنی مصحف میں حاشیے پر لکھی ہوئی کچھ ہدایات اور رموز ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حاشیے پر کئی جگہوں پر اضافی معلومات، وضاحتیں یا اس خاص مقام کے لیے ہدایات لکھی جاتی ہیں، جن میں سے اکثر رموز اوقاف سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے وقف لازم، وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقف منزل، وقف غفران، آسمان کا سجدہ تلاوت کا مقام، پارے کا چوتھائی نصف یا 3/4 وغیرہ، تاکہ تلاوت کرنے والا قرآن کے درست معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھے اور آیات کے مفہوم میں کسی غلطی کا امکان نہ ہو۔ قرآن پڑھنے میں آسانی کے لیے اسے 30 پاروں اور 7 منازل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حاشیے میں سورتوں کے نام اور نمبر بھی درج ہوتے ہیں کہ سورت کی پہچان ہو سکے۔ ہر صفحے پر پارے کا نمبر اور نام اور منزل نمبر لکھے ملتے ہیں۔ اسی طرح رکوعات کی معلومات بھی درج کی جاتی ہیں کہ قاری کو معلوم ہو سکے کہ کہاں ایک رکوع ختم ہو رہا ہے اور اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب بطور خاص چند مقامات نشاندہی کی جاتی ہے کہ ان کے حاشیے پر تلاوت کے لیے اہم ہدایات دی گئی ہوتی ہیں۔ حاشیے پر باریک الفاظ میں وہ ہدایات درج ہوتی ہیں اور عام طور پر پڑھنے والے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ واضح ہو کہ یہ ہدایات نہایت اہم ہیں اور قرآن کریم کی درست تلاوت کے لیے ان کا جاننا اور ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ غلطی کا غالب امکان ہے۔ آئیے ان میں سے چند مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت 41 میں کلمہ مجرحہ پر علامت ڈال کر حاشیے میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں لکھی جاتی ہے: قرأ حفص بفتح المیم وعمالۃ الراء۔ معنی یہ ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق میم پر زبر اور را کے امالہ سے پڑھیں گے، یعنی مجرحہ۔ اسی صورت کی آیت 49 میں معانقہ کے ذیل میں لکھا جاتا ہے: معانقہ عند المتاخرین الوقف علی فاصبر احسن والیقو، یعنی فاصبر کے بعد وقف کرنا زیادہ اچھا اور مناسب ہے۔ چونکہ معانقہ 3 نقطوں کے جوڑے کی شکل میں آتا ہے اور پڑھنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک جگہ وقف کرے، تو یہاں کی ہدایت کے مطابق لفظ فاصبر کے بعد وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نصف القرآن باعتبار عدد الحروف بأن التاء بعد الياء من النصف الاول واللام الثانیہ من النصف الآخر۔ حروف کی تعداد کے لحاظ سے یا کے بعد آنے والا تا پہلے نصف میں ہے اور اسی تا کے بعد کا لام دوسرے نصف کا آغاز ہے۔ قرأ حفص بضم الضاد وفتحها في الثانیہ لیکن الضم مختار۔ لفظ ضعف اس آیت میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس لفظ کے حرف ضاد پر کون سی حرکت پڑھی جائے؟ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے ان تینوں کلمات میں ضاد کا ضمہ یعنی پیش اور فتح یعنی زبر دونوں مروی ہے، لیکن ضمہ مختار ہے یعنی پیش پڑھنا زیادہ عام ہے۔ قرأ حفص بتسہیل الحمزۃ الثانیہ۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دوسری حمزہ کو تسہیل کے قاعدہ کے تحت پڑھا ہے۔ أعجمي قرأ حفص بغیر الف فی الوصل فیہما ووقف علی الاول بالالف وعلی الثانی بغیر الف۔ روایت حفص میں وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں دونوں قواریرہ پر آخری الف کو نہیں پڑھا جاتا، جبکہ اگر پہلے قواریرہ کے بعد وقف کرنا ہو تو پہلے کا الف پڑھا جاتا ہے اور دوسری جگہ کا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ کچھ قرآنی نسخوں میں سورہ توبہ کے شروع میں حاشیے پر یہ تعوذ لکھا ملتا ہے:
اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار وغضب الجبار العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ اس کا کسی معتبر کتاب سے ثبوت نہیں ملتا۔ دارالافتاء انفو۔ سورہ معاہدہ آیت 49 میں اس کے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے الوقف علی الاول اجوز، یعنی اس معنقہ پر پہلے 3 نقطوں پر وقف کرنا زیادہ صحیح ہے۔ سورہ حج کے آخر میں حاشیے پر لکھا ملتا ہے السجدہ عند امام شافعی، یعنی یہاں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ ہے۔ امام شافعی قرآن مجید میں 15 سجدے مانتے ہیں، یہ 15واں مقام ہے۔ اللہ بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن الفرقان کو صحیح اور درست لہجے اور تجوید کے قواعد کی روشنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔